جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر جس نے دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر جس نے ابو سفیاں کو اما دے دی، سلام اس پر جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو خاک فرش پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دیں جس نے فقیروں کی۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارک تلاوت کی گئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک فرمان، دعا ہے اللہ رب العزت سے اسی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ چل رہا تھا حضور علیہ السلام کے معراج کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو معراج کرایا۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے، اور عروج کا معنی ہے بلندی، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے رفعت اور بلندیاں عطا فرما دی۔ اب معراج کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ روح کو معراج ہوا یا جسم کو معراج ہوا۔ بعض محققین کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح کو معراج ہوا، اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام کے معراج کو، جسم کو معراج ہوا۔ جو کہتے ہیں نا روح کو معراج ہوا، وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میں معراج سے واپس آیا تو میرا بستر اس وقت اسی طرح گرم تھا جس طرح پہلے تھا۔ تو یہ یہیں سے دلیل فرماتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جسم یہیں تھا، حضور کے روح کو معراج ہوئی۔ لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے لیے جنت سے براق لایا گیا۔ اب روح کو سیر کرانے کے لیے براق کی تو ضرورت نہیں پڑتی۔ معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو معراج ہوا۔ خالق کائنات، جس ہستی نے اس کائنات کو وجود دیا، وہ اپنی قدرت سے اس ہستی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر ساکت وقت بھی لا کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج کی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کی سیر کرا سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیوں نہیں گرم رکھ سکتے تھے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ کرایا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو معراج ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج نہیں۔ پھر اس کے اوپر بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ معراج جو ہے نا، یہ خواب میں ہوا ہے، عالم بیداری میں نہیں ہوا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک کے اوپر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، خواب کے اندر معراج کرایا گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج خواب میں نہیں کرایا گیا، عالم بیداری میں کرایا گیا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، کسی نے کس طرح دیکھا، کسی نے کس طرح دیکھا۔ خواب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، آخر کیا وجہ تھی مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیوں کیا؟ اگر حضور کہہ دیتے میں نے خواب دیکھا، خواب تو اور کوئی دیکھتا۔ معلوم ہوتا ہے اگر انہوں نے انکار کیا تو اس بات کی علامت ہے کہ حضور نے ان کو کہا ہے کہ خواب نہیں تھا، میں خود وہاں گیا تھا۔ تو اس پر وہ سوچنے لگے کہ رات کے ایک لمحے کے اندر بیت المقدس تک جانا اور آنا ہی مشکل ہے، چہ جائے کہ یہ آسمانوں کے اوپر کیسے جا سکتے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج خواب میں نہیں ہوا، عالم بیداری کے اندر یہ معراج ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے باتوں کو ثابت کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کرایا۔ اور معراج کا لفظ جو ہے نا، یہ عروج سے ہے، اور معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی یہی صفت ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اللہ سے صحیفے لے کر آئے یا کتابیں لے کر آئے۔ جب ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کی کتاب بھی ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، اور اس کی واضح نشانی یہی ہے کہ اللہ کا اپنا فرمان بھی باقی ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے، کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو صحائف یا کتب لے کر آئے، وہ ایک قوم کے لیے آئے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہدایت والا بھیجا تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو اس رسول کے اوپر جو کتاب آئی، تو انہی کے اندر انہی کے بارے میں احکامات تھے۔ جب وہ رسول یا وہ نبی جب اس دنیا سے چلا گیا، تو ان کی کتابیں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب باقی ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ پھر ان کتابوں کے اندر ان قوم کا تذکرہ تھا، اس قوم کا نام لیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے اندر ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو یہ عوام تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو عالمگیر کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب عطا کی، وہ کتاب باقی ہے، ساتھ ساتھ وہ زبان بھی اب باقی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں، ان کی زبانیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ کس لغت کے اندر، کس لینگویج کے اندر وہ بات کرتے تھے۔ انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کے اندر اتاری گئی ہے۔ تو عبرانی زبان دنیا سے ختم ہو گئی، کتاب بھی ختم ہو گئی۔ عربی زبان بھی باقی ہے، اور اللہ کا کلام عربی میں جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کی خصوصیت اور صفت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب عطا کی ہے، سابقہ کتب بنی اسرائیل کی کتب کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرف سے ایسی باتیں سامنے ظاہر ہوئی ہیں کہ انسان بعض اوقات اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔
کہ ایک نبی ہو کر اس سے ایسے یہ کیسے کام ہو جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کی اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں یہ عقل اور شعور، فہم، ہر اعتبار سے انسان کے عقل کے مطابق ہے۔ آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کا آخری جو معجزہ ہے یہ کتاب اعجاز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہوں کے اوپر ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید کے مطابق 10 صورتیں تو لے کر آؤ، دکھاؤ تو صحیح تم اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو۔ عرب کے لوگ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ ایران کا ایک آدمی تھا مجوسی، آگ پرست، عرب کے اندر بہت بڑا ادیب گزرا، عبداللہ ابن مکفہ اس کا نام تھا۔ تو قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایسی صورتیں تو لو، 10 صورتیں لے آؤ۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے نا وہ 3 آیات کی ہیں، صرف 3 آیات بنا کر دکھاؤ۔ تو عبداللہ ابن مکفہ کے پاس چلے گئے لوگ، ان کو کہا کہ تو بڑا ادیب ہے، بڑا شاعر ہے، عرب کی تمام تر لغات سے تو واقف ہے، تو اس طرح کر ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کی الفاظ بنا دے۔ تو اس نے ٹائم مانگا، 6 مہینے کا ٹائم۔ 6 مہینے کے بعد اس کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں ابھی تک کچھ تیار نہیں ہوا، 6 مہینے اور لگیں گے۔ پورا سال اس کو لگ گیا۔ سال کے بعد اس نے جو کچھ لکھا، کتابوں میں جو کچھ لکھا اس نے، تو لے کر باہر واپس آ رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، تو جس گلی سے وہ گزرا تو اس گلی کے اندر ایک بچہ تھا یا بچی تھی، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہی تھی، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ایک آیت سنی، زور زور سے چلانے لگا، ہے میری محنت برباد ہو گئی، میری محنت برباد ہو گئی۔ گھر چلا گیا، واپس جا کر سب کچھ جو اس نے لکھا ہوا تھا سب کچھ جلا دیا۔ سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اسلام کو قبول کیا۔ ایک آیت، کتاب اعجاز ہے یہ، کہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جو سرزد ہوتا ہے نا، معجزے کا معنی بھی ہے یہ عاجز کر دینے والا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا، لوگ اس جیسا کرنے سے عاجز ہو گئے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معراج حضور کا ایک معجزہ۔ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ دل کے اوپر اثر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آخری عمر میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، مسجد تک بھی بہت جلد آ نہیں سکتے تھے۔ تو جمعہ کا دن تھا، جس طرح واعظ و نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے، تو یہی طریقہ بھی ان کا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ واعظ تو کیجیے۔ انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میرے فلاں شاگرد کو کہہ دو وہ جا کر اس کو۔ تو شاگرد آیا، اس نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر جتنا واعظ کرنا تھا واعظ کیا، لیکن وہ دل کے اندر جو حلاوت تھی، جس کی مٹھاس تھی، وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ نماز کا ٹائم ہوا، شیخ کو لایا گیا مسجد کے اندر، پہلی صف کے اندر بیٹھے، تو مریدین نے کہا حضرت کچھ باتوں کا تذکرہ، کچھ نصیحت تو ہو جائے۔ تو شیخ نے صرف ایک جملہ کہا کہ آج میری طبیعت ناساز ہے،
بس صرف اتنا جملہ کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اسی کے اوپر پورے مجمع کے رونے کی آوازیں آنے لگی، شیخ کی طبیعت خراب ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد ہمارے لیے کیا ہوگا، کہ آیا یہ صحبت ملتی ہے نہیں ملتی۔ بس صرف ایک جملہ کا، آج میری طبیعت ناساز ہے، بس وہ بات اثر کر گئی۔ تو معجزہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کے آگے سارے عاجز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کلام کے آگے کوئی، ایک آدمی کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی مجلس میں میں تھا، تو وہ آدمی دعا کر رہا تھا، جس طرح تدفین کے بعد دعا ہوتی ہے تو وہ دعا کر رہا تھا، اور دعا میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے کیا کہا دعا میں؟ اس نے کہا، اے اللہ، اس کا والد تھا، تم نے اس کو اٹھا لیا، اس کے سر سے والد کا تو سایہ ختم ہوا، تیرا تو سایہ ختم نہیں ہوا، تیرا سایہ تو باقی ہے نا۔ بس ایک جملہ پوری مجلس کو انہوں نے رلا دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ کا سایہ آ جائے اور دنیا کی کسی سائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو کلام کے اندر اس طرح کا اثر آ جاتا ہے بعض اوقات کہ انسان اس سے آگے کوئی کلام کر نہیں سکتا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی۔ ہارون رشید کے کچھ لوگ گئے، وزراء، مشیر، شکار کرنے کے لیے گئے جنگل میں، ان کو شکار نہیں ملا، اور اس عورت بڑھیا جو تھی اس کی گائے کو پکڑ کر انہوں نے ذبح کر دیا۔ بھوکے تھے، بھوک افلاس کی وجہ سے۔ اب اس عورت کا ذریعہ معاش صرف وہ یہ گائے تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اب اس نے کسی کو کہا، دوسرے نے کہا، یہ ہارون رشید کے آدمی تھے اور تو کوئی نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا وہ خود نہیں کر سکتا ایسا کام، یقینی بات ہے کسی چھوٹے نے یہ کام کیا ہوگا۔ نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، عادل بادشاہ، بہت بڑا۔ یہ بغداد عراق کے اندر جو ہے نا، یہ بغداد دو لفظ مرکب ہیں، مفرد نہیں ہے، باغداد، دو لفظ، باغداد۔ باغ وہ اس جگہ تھی جہاں ان کے فروٹوں کا باغ لگا، اور داد کا معنی ہوتا ہے انصاف۔ تو وہاں آ کر انصاف کی محفل لگاتا تھا، تو لوگوں نے باغداد کی بجائے اس کو بغداد کہہ دیا۔ اب حالانکہ یہ مرکب لفظ مفرد نہیں ہے یہ۔ تو ایک مرتبہ وہ شکار پر گیا، ان کا نمک ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی سے تھوڑا سا نمک لے، اور قیمت بھی اس کو دی کہ جاؤ ان سے قیمت لے کے۔ تو اس نے کہا نمک کی تو کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی، تو آپ اس کی قیمت کیوں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تھوڑا سا نمک ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر بادشاہ وقت تھوڑا سا ظلم کرے نا، ایک درخت سے ایک پھل کو توڑے، انہوں نے ایک مثال دی، اس کے پیچھے جو عوام ہے نا وہ پورا پھل کھا جائیں گے اس درخت کا۔ تھوڑا سا ظلم اگر بادشاہ سے ہو جائے نا تو پیچھے سے کچھ نہیں۔ تو اس بڑھیا کو بھی کسی نے کہا ہارون رشید تو ایسا آدمی نہیں ہے، یقینی بات ہے اس سے پیچھے جو ہے وہی کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا چلو میں اس کی درخواست کرتی ہوں، بادشاہ سے التجا کرتی ہوں، میرا تو ذریعہ معاش بھی یہی کچھ تھا، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ فلاں دن جو ہے نا وہ بادشاہ فلاں جگہ کے اوپر جا رہا ہے، جاؤ اس کو وہیں مل لو۔ تو اس نے کہا بادشاہ کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، محافظ ہوں گے، میری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، میری بات کون سنے گا؟ نہر کی ایک پل تھی، اس نے وہاں سے گزرنا تھا، تو وہ پل کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ تو اس کو جو محافظ تھے ہٹانے لگے، اس نے کہا میں نہیں ہٹتی، میں نے بادشاہ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو رک گئی۔ بادشاہ جب قریب ہے اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری صرف ایک ہی بات ہے کہ میرا حساب تو اس پل کے اوپر دے گا یا آنے والی پل کے اوپر دے گا؟ بس ایک ہی جملہ ہے میرا۔
تو بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا، وہ عاجز کر دیتی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اگر کوئی معجزہ سرزد ہو جائے تو اس کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ تو معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، عرش معلیٰ کے اوپر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج جو ہوا یہ خواب میں بھی نہیں ہوا، حضور کی روح کو بھی نہیں ہوا، روح مع الجسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے سب کچھ کرایا۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ پہلی ہی ایک سورت ہے جس کو لفظ سبحان سے شروع کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان کا معنی ہے سب سے طاقت والی ہے وہ ذات۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے نا تو ان کی زبان سے بس یہی جملہ نکلا، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اب حفاظت کرنا تیرے ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سبحان کا لفظ وہیں استعمال ہوتا ہے جب انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد انسانوں کو جب پیدا کیا تو جنات کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ دنیا کے اندر انسان جو ہے نا یہ جائیں گے فسق و فجور کریں گے، گناہ کریں گے، زمین کی دھرتی کو خراب کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تیری بڑائی کرتے رہتے ہیں، ان کو پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی چیزیں پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی فرشتوں کی، اور اللہ نے فرمایا نبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کا مجھے نام تو بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کیوں کیا نام تو بتاؤ۔ تو سارے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کوشش کرنے لگے، کسی کو اس چیز کا نام تک نہیں آتا۔ فوائد دوسری چیزیں تو بعد کی بات۔ تو جب ہر اعتبار سے وہ فرشتے عاجز ہو گئے نا تو ان سب فرشتوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ تو اپنی قدرت سے جو کچھ سنوا سکتا ہے، جو کچھ بتا سکتا ہے، تو لفظ سبحان وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے۔ اب ایک آدمی جس طرح ہم ہیں، مسجد سے باہر ہوتے ہیں، بازار میں مختلف قسم کے القابات ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی خان صاحب، اس طرح کے الفاظ استعمال۔ انسان جب وضو کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے، مکبر تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کہنے کے بعد امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو انسان جتنے بھی مقتدی ہیں امام ہے اس کی زبان پر سب سے پہلے یہی لفظ آتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ سب سے پہلے تلاوت نہیں کرتا، پہلے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتا، پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، سبحان اللہ۔ تو انسان اس بات کی طرف کہ اللہ باہر میں بہت کچھ تھا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھا، تم نے اپنی طاقت سے مجھے اس مسجد کے اندر لے آئے۔ تو اس لفظ سبحان وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ اسرا، دوسرا لفظ ہوتا ہے ذہاب۔ ذہاب کا معنی ہے کہیں جانا، اور اسرا کا معنی بھی یہی ہے کہیں جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے لیے اللہ پاک اسرا کا لفظ کیوں استعمال کیا، ذہاب کا لفظ استعمال کر جاتے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں حضور کے معراج اور تمام انبیاء کے معراج میں یہی فرق تھا کہ تمام انبیاء کو اللہ نے جو معراج کرایا وہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، حضور کو جو معراج کرایا گیا یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اس لیے اسرا کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، اللہ پاک نے اپنے بندے کو معراج کرایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشرف المخلوقات ہیں،
دنیا کے اندر ایک آدمی کو اگر تھوڑا سا عہدہ مل جائے نا تو اس کے نام کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس سے صفت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عروج والی جگہ، سب سے بلند ترین جگہ اللہ کا عرش، جہاں نہ کوئی فرشتہ مقرب پہنچ سکا، نہ کوئی فرشتہ مرسل پہنچ سکا، نہ کوئی نبی مقرب پہنچ سکا، وہ بلند ترین جگہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا کہا؟ اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی وجہ یہی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی نا تو میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے عبد کہے، میں اس کو معبود کہوں، میری خواہش اور تمنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری باندھی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تو تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو التحیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پیش کیا۔ تو التحیات میں یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد ہونا، کہ اللہ کو معبود اور انسان عابد بن کر رہے ہیں، سب سے زیادہ پسند یہی تھا۔ اور آگے ہے اسرا بعبدہ لیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رات کو ہوا، اس لیے معراج کے لیے تصدیق کی ضرورت تھی۔ صبح کو تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے، رات کو کرایا گیا تاکہ واپس جب آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتائیں گے تو حضور کو ماننے والے اس کی تصدیق کریں گے، نہ ماننے والے تکذیب کریں گے۔ اور قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، فمن اظلم ممن افترى على الله فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچائی کی تصدیق کی گئی۔ دنیا کے اندر سچ کہنا ضروری نہیں ہے، سچ کو منوانا یہ ضروری ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ہر نبی بعد میں آنے والا اس نے اس کی تصدیق کی، واقعی وہ اللہ کا نبی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تصدیق کی ضرورت تھی، اللہ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کر دیا، اس نے حضور کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو معراج کے اس واقعے کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو سیدھا دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ معاملات میں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے نا تو وہ منوانے کے لیے اس کے دوست کے پاس جاتا ہے کہ جاؤں اس کے دوست کو کہوں، وہ دوست اس کو سمجھائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے بارے میں کہا، ابو جہل سیدھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، اس کو جا کر بتاتا ہوں کہ تو بتا، ایک آدمی رات کا اتنا سفر کر سکتا ہے کہ بیت المقدس چلا جائے، مکہ سے وہاں تک 400 کلومیٹر؟ اس نے کہا مشکل ہے۔ اچھا وہاں اگر جا نہیں سکتا واپس بھی آ سکتا؟ اس نے کہا جب جانا مشکل ہے تو آنا۔ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک رات کی تنہائی میں، رات کے ایک لحظے کے اندر میں وہاں تک گیا تھا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو جہل یہ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا میں وہاں تک گیا تھا، اگر وہ کہے نا میں 7 آسمانوں سے اوپر گیا تھا، میں اس کو بھی مان لوں گا، میں اس کی بھی تصدیق کر لوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به۔ تو معراج کا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو سرزد ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔
قرآن مجید میں اللہ نے اس کو فتنے کے لفظ کہا گیا معراج، کہ بعض لوگ اس کو فتنہ سمجھیں گے. یہ انسان کا عقل چھوٹی ہے، بہت کم سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا. جس طرح اللہ کی قدرت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے معجزے کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. جو کچھ بیان کیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ